بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بعض لوگ یہی سوچا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ہم سے کیسے سوال جواب ہوں گے، یا پھر کوئی نان مسلم مر جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے سوال جواب ہوں گے۔ کوئی یہ تو ہمیں بالکل سیدھا سا پتہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہم سے سوال جواب ہوں گے، لیکن کوئی بیچارہ ڈوب کے کسی کی موت ہو جاتی ہے، اس کی لاش بھی نہیں ملتی، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی نان مسلم جس کو جلا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا جواب آج ہمیں مل جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے آج قبر کے حالات سے متعلق عقیدہ۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر اس کو دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد، اور اگر اس کو نہیں دفنایا جاتا تو جس حال میں ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کو جلا دیا گیا ہے تو پھر بھی اگر وہ کہیں بیچارہ ڈوب گیا ہے یا لاوارث اس کی لاش ہے، اللہ پناہ دے، تو وہیں پر دو فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اب یہاں پہ ایک کلیئر بات کرنا چاہوں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دکھا کر یہ دریافت کیا جاتا ہے، یا حالات بتا کر، دونوں قول ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دکھاتے ہیں کہ بھئی ان کو پہچانو کہ یہ کون ہے، یا پھر ان کے حالات بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ تھا، فلاں تھا، وہ کون تھا۔ اور ایک تیسرا قول بھی ہے کہ خود بخود آدمی کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں وہی ہیں، ایمانداری سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کا چین و سکون ہے۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے سے سویا رہتا ہے۔ اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر قیامت تک بڑی سختی سے عذاب ہوتا رہتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے نہیں گزارتے۔ یہ سب باتیں مردہ پر گزرتی ہیں مگر ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں تو کلیئر ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جب مردہ ایماندار ہوتا ہے، کوئی نیک شخص مرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہ سکون سے قیامت تک وہیں سویا رہے گا۔ اب بظاہر جس بھی حال میں ہو، بظاہر کا مطلب ہے کہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے بیچارہ ڈوب گیا ہے، لاش اس کی کہیں کھو گئی ہے، یا بظاہر کوئی جل کے بیچارہ مر گیا ہے، لاش اس کی ملی ہی نہیں ہے، تو اگر وہ ایماندار تھا، نیک تھا، بہرحال تو اس کو سکون ہی سکون ہوگا، سویا رہے گا قیامت تک سکون سے، مزے سے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن جو بدعمال یا بے ایمان شخص ہوگا، اس کے لیے پھر مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جہنم کا، جیسے ہم نے پڑھا کہ جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے، تو قیامت تک اس کے ساتھ وہی حالت ہوتی رہتی ہے۔ یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں۔ اب تیسری بات یہ یہاں پہ کلیئر ہوئی کہ جیسے یہ ایک طرح سے سمجھے، ایک دلیل بھی ہے کہ جیسے انسان سویا رہتا ہے، سوتے ہوئے انسان خواب میں بڑی چیزیں دیکھتا ہے، اس کو باقاعدہ فیل کرتا ہے۔ ہاں جاگتے ہوئے اس کو یاد نہیں رہتا، وہ الگ بات ہے، لیکن خواب میں ہر چیز انسان دیکھتا رہتا ہے، فیل کرتا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا انسان کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ اگر خواب میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھ رہا ہے تو اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سامنے بیٹھا بندہ اس کو نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں کہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہی سیم سچویشن ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیک بندہ مزے لے رہا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، نہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو برا بندہ ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔
لیکن ان پر یہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک بننے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور قبر کے عذاب سے ہمیں عافیت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔